اللہ تعالیٰ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے۔ ماں کی صورت میں جنت کی گھنی چھاؤں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے۔ اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کے برابر کوئی پیار نہیں ہے۔ ویسے تو آج دنیا میں کوئی بھی چیز بازار سے خریدنے نکلیں تو ہم سے کوئی بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز خالص ہے۔ ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن دنیا میں آج بھی ایک شے خالص ہے جو ملاوٹ سے پاک ہے، اور وہ ہے ماں کا پیار۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ ماں کی دعائیں اس کے لیے ویسے ہی رہتی ہیں۔ ماں کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے نہیں بدلتی، کبھی بھی نہیں بدلتی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے ماں کے بارے: مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ علامہ اقبال کی ماں جب فوت ہوئیں تو وہ اس وقت دیار غیار میں تھے۔ اس وقت وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے اور انہوں نے اپنی ماں کے بارے ایک لمبا دکھ بھرا مرثیہ لکھا جس کا مفہوم یہ تھا: آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک کے مرکز پہ آؤں گا، آرزو لے کر تیری خاک کے مرکز پہ آؤں گا، اب دعائے نیند شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، اب دعائے نیند شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ ویسے تو ہر بندے کو مولوی سے، کسی حاجی سے جو مکہ مدینہ جا رہا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، کسی ولی کو کہنا ہی پڑتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، مگر کیا کسی کو اپنی ماں سے بھی کہنا پڑا ہے کبھی کہ میرے لیے دعا کرنا؟ ماں ہستی ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے خود ہی بے لوث دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ماں کے ہاتھ ویسے ہی اٹھتے رہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی دعا کے لیے، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اجازت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی بھی دعا ہے، اور جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ لازمی نہیں کہ ماں رابعہ بصری ہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں، لیپا پوچھی کرتی ماں، چاہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا لے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبرائیل بولتا ہے، اور ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے وہ چہرے کی رونق، ماں کے چہرے کی وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ نصیب نہیں ہوتی۔ جو گھنا سایہ ماں کے آنچل میں ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ ماں کے ہاتھ کے کھانے میں اتنی لذت ہے کہ اس بارے کسی نے کہا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے کھانوں میں وہ مزہ کہاں جو ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا جو چولہے کے پاس بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کوئی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے ان سے حسن سلوک کروں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا اور اس صلہ رحمی کو نبھانا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے ہو، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ماں کو سلامت رکھے، اور جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔